اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ موٹیو اسلام کی طرف سے آپ کو میرا سلام پہنچے۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خراباد کے گرد پھیرے با پھیرے۔ کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ زندگی ہم سے پہلے بھی کئی لوگوں کی گزر گئی، اور پھر وقت سمٹ گیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ ہم بھی قطار میں کھڑے ہیں، کئی لوگوں کا نمبر لگ گیا ہے۔ کسی بھی وقت کسی کی بھی باری آ جائے گی۔ اپنے عقیدوں میں کبھی بھی خرابی پیدا نہ کریں۔ اگر عقیدوں میں خرابی آ جائے، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر آل پاک کے بارے میں، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع صحابہ کے بارے میں، ان تمام عقیدوں میں کسی بھی صورت کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہو تو ستھرا رکھنا، اور اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا کے رکھنا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کبھی کسی شخص کی کمزور بات کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رحمت للعالمین نبی کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمتوں، شانوں اور بلندیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ کبھی کسی ایسے بحث کا حصہ نہ بننا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال کو تولے، یا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو تولے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو یا عظمتوں کو تولے۔ کبھی کسی بھی بات کے قائل نہ ہونا، کیونکہ یہ نظریہ لے کے ہم نے قبر میں جانا ہے کہ بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہمارے بزرگ نا جس گدھے مبارک پر حضور پاک سوار ہوتے اسے گدھا نہیں کہتے، ہمارے بزرگ تو اسے کہتے تھے دراز گو شریف۔ دراز گوش فارسی میں لمبے کانوں والے کو کہتے ہیں کہ کبھی کوئی مٹی اگر نبی پاک کے قدمین شریفین کے قریب آئے تو یہ نہیں کہنا کہ مٹی حضور کے قدموں کو لگ گئی ہے، بلکہ کہنا کہ کچھ مٹی حضور کے قدم چومنے لگی ہے۔ اور کبھی بات کرتے تو کہتے کہ بیماری آئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض لینے کے لیے۔ اعلی حضرت کے سامنے نہ کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلی حضرت فرمانے لگے کہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور تو کسی کو دبانے نہیں آئے، بلکہ تو ایسے کہہ کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ پھر کسی نے کہا تھا کہ دو درخت تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے سامنے، تو وہ کسی نے کہا تھا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ تم نے حضور کے خیمے کو تشبیہ ٹھیک نہیں دی، تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ کبھی بھی کوئی کمزور جملہ حضور کی شان کے بارے میں استعمال نہ کریں، کبھی بھی کوئی ایسا فکرہ۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا،
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اور حضور کی اہل بیت کے بارے میں بھی کبھی اپنے عقیدے کو کچا نہ کرے، اور ان کے بارے میں کبھی بھی اپنی طبیعت کے اندر کوئی کمزور بات نہ رکھنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، اے اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر فرمانے لگے، اے اللہ جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما۔ جس طرح رسول پاک کی اولاد کا احترام کرنا ہے نا، بالکل اسی طرح میرے نبی پاک کے صحابہ، جب تم چراغ لے کے ڈھونڈو گے نا تو جہاں پہ وفا کی ساری تدبیریں دم توڑ جائیں گی، وہاں سے جناب صدیق اکبر کی وفا کا آغاز ہوتا ہے۔ اور دوستو، اس سے بڑے لفظ نہیں ملیں گے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جس کے پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، لیکن جب ابو بکر کے پیسے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ اور اگر بات کریں سیدنا فاروق اعظم کی تو آپ نے بھی وہ حدیث سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان فاروق اعظم کو دیکھ کے راستہ ہی بدل جاتا ہے، اور اب تو تجربہ ہو گیا ہے کہ وہ صرف حضرت عمر کو دیکھ کے راستہ نہیں بدلتا، بلکہ حضرت عمر کا نام سن کے بھی راستہ بدل جاتا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی، پیکر صدیق و صفا، منبع شرم و حیا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور پھر مولا علی، شیر خدا، حل عطا، مشکل کشا، حضور نے بات ہی ختم کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور حضور کے جمی صحابہ، اور یہ بات سن لیں، باشمول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک کا ادب و احترام دل سے، روح سے کرنا ہم سب پہ ضروری ہے۔ اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں، اس سے پہلے کہ وجود تھکنے لگے، بیمار ہونے لگیں، زندگی دم توڑنے لگے، اور حالت ایسی ہو جائے کہ نمازیں بھی کرسیوں پہ پڑھنے لگیں۔ اپنے آپ سے کام لیں،